أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وہ ذلیل کر دیے جائیں گے جس طرح وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے وہ ذلیل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو پہلے تھے وقد انزلنا آیات بینات اور یقیناً ہم نے واضح احکام نازل کیے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے بہت ذلیل کرنے والا عذاب ہے حد کا معنی ہوتا ہے ایک جانب رہنا حادہ یحاد کا معنی ہے ایک رسول ایک طرف ہو اور لوگ دوسری طرف ہوں مخالفت کریں اس کو کہتے ہیں محادہ اور کبتا یکبتو کا معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا رسوا کرنا پھٹکار کرنا لعنت کرنا ہلاک کرنا دھکے دے کر نکال دینا تو میں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا میدان بدر سے ان کی ذلت کا سفر شروع ہوا اور پھر فتح مکہ پر جا کر یہ مکمل ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد آپ کے خلفاء کے ہاتھوں بہت بڑے علاقے فتح ہوئے اور اسلام مشرق و مغرب میں پھیل گیا یوم یبعثہم اللہ جمیعا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پھر انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کرتے رہے تھے احصاہ اللہ ونسوہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اور وہ اس کو بھول گئے واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر شاہد ہے فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن اگلے پچھلے سب لوگوں کو اٹھائے گا اور انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا احصاہ اللہ اللہ نے تو ان کے اعمال کو محفوظ رکھا ایک اعمال نامے میں اور اللہ کے علم میں بھی وہ محفوظ ہیں اور فرشتوں نے بھی لکھ لکھ کر ساری رپورٹ اللہ کے پاس جمع کروائی ہوئی ہے وَنَسُوهُ وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کو بھول گئے لیکن اللہ نہیں بھولا اور اللہ پاک ہر چیز پر شاہد ہے یعنی اللہ تعالی ہر چیز کا خود عالم ہے اور ہر چیز کو خود دیکھنے والا ہے اسے کسی دوسری گواہی کی ضرورت نہیں اس کا اپنا علم اور اپنا مشاہدہ ہی کافی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے
میں ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم کوئی بھی سرگوشی تین لوگوں کی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے کوئی بھی سرگوشی مگر تین لوگوں کی نہیں ہوتی اور اس کا چوتھا ہوتا ہے ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم اور نہ 5 لوگوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ 5 لوگوں کی سرگوشی ہوتی ہے اللہ اس کا چھٹا ہوتا ہے ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم اور وہ نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اینما کانوا أينما كانوا جہاں کہیں بھی وہ ہوں جہاں کہیں بھی وہ ہوں ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة پھر وہ انہیں خبر دے گا ان کے اعمال کی قیامت کے دن ان اللہ بكل شيء علیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے نجوہ کا معنی ہے لوگ دوسروں سے چھپا کر اپنے دل کی بات کسی کو کرنا، سرگوشی کرنا، خسر پسر کرنا، کانا پھوسی کرنا۔ یہودی اور منافق مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جیسے ہی کسی مسلمان کو دیکھتے تو آپس میں خسر پسر شروع کر دیتے۔ مسلمان یہ سمجھتا کہ یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں اور وہ ڈر جاتا، خوف زدہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے انہیں منع فرمایا لیکن پھر بھی وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے۔ ما یکون من نجوا کوئی بھی سرگوشی نہیں ہوتی ثلاثۃ 3 لوگوں کی الا هو رابعهم مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ تاک عدد سے شروع کیا 3 اور پھر 5 اور پھر آگے جا کے ولا ادنی من ذالک ولا اکثر فرما کر سارے عدد کو اس میں شامل کر لیا۔ اس میں 2 بھی شامل ہو گئے اور 5 سے زیادہ بھی شامل ہو گئے۔ تو اللہ کا ساتھ ہونا یہ ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ علم کے اعتبار سے ہے۔ یہ آیت کریمہ شروع بھی اللہ کے علم کے بیان سے ہوئی، الم تر ان اللہ یعلم، اور ختم بھی اللہ کے علم کے بیان پر ہوئی، ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ساتھ ہونا علم اور قدرت کی بنا پر ہے، اس کی ذات مخلوق سے الگ عرش الہی پر مستوی ہے۔ ترجمہ ایک ان الذين يحادون الله ورسوله یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، قبتوا كما قبت الذين من قبلهم وہ ذلیل کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقیناً ہم نے بہت کھول کر احکام نازل کر دیے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے بہت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا
جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا جس نے اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا تو انہیں خبر کرے گا اس چیز کی جو وہ عمل کرتے رہے تو انہیں خبر کرے گا اس چیز کی جو وہ عمل کرتے رہے احصاہ اللہ ونسوہ اللہ نے ان کے اعمال کو محفوظ رکھا اور وہ اس کو بھول گئے اللہ نے ان کے اعمال کو محفوظ رکھا اور وہ اسے بھول گئے واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر شاہد ہے اللہ تعالیٰ ایک چیز پر شاہد ہے ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے ما يكون من نجوى ثلاثة کوئی بھی سرگوشی تین آدمیوں کی نہیں ہوتی کوئی بھی سرگوشی تین آدمیوں کی نہیں ہوتی الا هو رابعهم مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے ولا خمسة الا هو سادسهم اور نہ پانچ کی سرگوشی ہوتی ہے مگر اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اور نہ وہ اس سے کم ہوتے ہیں نہ زیادہ مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اینما کانوا جہاں کہیں وہ ہوں ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة پھر وہ انہیں خبر دے گا ان کے اعمال کی قیامت کے دن ان اللہ بكل شيء علیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین